السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ ہمارا سورہ نساء کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِکَ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی برائی تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ ذکر منافقوں کا ہو رہا ہے جو کمزور ایمان والے تھے۔ اگر جنگ کے دوران فتح نصیب ہوتی، مال غنیمت آتا، تو کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ تو اسی صورت میں اور اگر کوئی جنگ کے دوران کوئی ایسی پریشانی ہوتی تو وہ فوراً اس کا قصوروار نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہراتے کہ یہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اور اگر پہنچے ان کو برائی تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، آگے اللہ پاک نے فرما دیا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر فتح ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کہہ دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، پس کیا حال ہوگا اس قوم کا کہ نہیں لگتے کہ یہ سمجھیں گے بات کو۔ یعنی ایسے منافق لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ یہ بات ان کی سمجھ میں آتی ہی نہیں۔ پس کیا حال ہوگا ان سب قوموں کا جو نہیں لگتا کہ سمجھیں بات کو۔ ما اصحابک من حسنۃ فمن اللہ، جو پہنچے آپ کو کوئی نیکی پس وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچے آپ کو من سیئۃ کوئی برائی تو وہ آپ کی طرف سے ہے۔ یعنی پھر وہی بات کہ اگر کوئی برائی پہنچتے تو اس کا قصوروار نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ نہیں یہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ یعنی یہ کمزور لوگ تھے، منافق لوگوں کا یہ کہنا تھا۔ جو پہنچے آپ کو کوئی نیکی پس وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچے کوئی برائی تو وہ آپ کی طرف سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، یعنی ہم نے آپ کو رسول بنا کر لوگوں کا بھیجا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی اطاعت کرے رسول کی پس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو کوئی پھر گیا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر۔ یعنی جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اگر کوئی اطاعت نہیں کرے گا تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو ان کی حفاظت کے لیے نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں قبول کیا، آپ کا فیصلہ قبول کیا۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پس جب وہ باہر نکلتے ہیں آپ کے پاس سے رات کو، مشورہ کرتی ہے ایک جماعت ان میں سے غیر الذی، اس کے خلاف جو آپ نے کہا ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کے پاس یہ منافق لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے فیصلے کو قبول کیا، لیکن جب وہاں سے وہ باہر نکلتے ہیں تو اپنی جماعت میں جا کے وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، جو نبی نے کہا ہے ہم اس کے خلاف کریں گے، ہم نے نبی کی بات کو نہیں ماننا۔ بس جب وہ باہر نکلتے ہیں آپ کے پاس سے رات کو تو مشورہ کرتی ہے ایک جماعت ان میں سے اس کے خلاف جو آپ نے کہا۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھتا ہے جو وہ مشورے کرتے ہیں، یعنی اللہ جانتا ہے، اللہ کو ان کی ہر بات کا پتہ ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ اعراض کیجیے ان سے، اور آپ بھروسہ رکھیے اللہ پر، یعنی ان کا خیال آپ ان منافقوں کا چھوڑ دیں اور آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز، یعنی آپ کا اللہ حمایتی کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں، یعنی قرآن کے بارے میں وہ جو کہتے ہیں کہ ہاں یہ قرآن جو ہے یہ نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، کیا پس نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر ہوتا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا تو وہ پاتے فیہ اختلافاً کثیرا، اس میں بہت زیادہ اختلاف، یعنی اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ آیا ہوا ہوتا تو اس قرآن میں یہ بہت سے اختلافات موجود پاتے، ان کو اختلافات نظر آتے، تو یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور اگر ہوتا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا تو وہ پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف۔
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب آئے ان کے پاس کوئی کام امن کی، کوئی خبر یا خوف کی، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ یعنی جب ان کے پاس کوئی منافقوں کے پاس کوئی خبر آتی امن کی یا خوف کی، تو فوراً اس کو مشہور کرتے۔ تو اللہ نے اس پر فرمایا کہ نہیں، پہلے سے مشہور نہ کرو، پہلے اپنے نبی سے اس کی تحقیق کرو کہ آیا ایسا ہے بھی کہ نہیں۔ اور جب آئے ان کے پاس کوئی کام، کوئی بات امن کی یا خوف کی، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ لوٹاتے رسول کی طرف اور اپنے منہ سے حاکموں کی طرف، تو جان جاتے وہ لوگ جو تحقیق کرتے ہیں ان میں سے، یعنی تحقیق کرنے والوں سے یہ لوگ جان جاتے کہ واقعی صحیح بات کیا ہے۔ تو البتہ جان لیتے وہ لوگ جو تحقیق کرنے والے ہیں ان میں سے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانُ، تم پیروی کرتے شیطان کی مگر تھوڑے سے۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا، اللہ نے تمہیں ایمان دیا۔ اگر تم شیطان کے پیچھے لگتے تو بہت تھوڑے سے لوگ رہ جاتے، اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، تو تم پیروی کرتے شیطان کی مگر تھوڑے سے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، پس آپ لڑیے اللہ کے راستے میں۔ لا تکلف الا نفسک، نہیں تکلیف دی جائے گی مگر نہیں تکلیف دی جائے مگر اپنے ہی نفس کو، اور آپ شوق دلائیے مومنوں کو۔ یعنی آپ نے صرف مومنوں کو شوق دلانا ہے لڑائی کا، کسی کو یہ نہیں گھسیٹ کر نہیں لانا۔ بس آپ اپنے آپ کو یہ رکھیں کہ ہاں مومنوں کے ساتھ مل کر یہ لڑائی لڑنی ہے، بس آپ لڑائی کیجیے اللہ کے راستے میں، نہیں تکلیف دی جائے مگر اپنے ہی آپ کو، اور شوق دلائیے مومنوں کو۔ عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، شاید اللہ کے روک دے لڑائی ان لوگوں کی جو کافر ہے، یعنی اللہ خود ہی بند کر دے ان لوگوں کی لڑائی کو، شاید اللہ یہ کہ بند کر دے لڑائی ان لوگوں کی جو کافر ہے۔ واللہ اشد باسا، اور اللہ سخت ہے لڑنے میں اور زیادہ سخت ہے قابو پانے میں، اور اللہ زیادہ سخت ہے لڑائی میں اور زیادہ سخت ہے قابو پانے میں۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔